لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آسمان کا دروازہ ہے، یہ اللہ بہتر جانے، فرشتوں نے دروازہ کھولا اور جیسی پہلے آسمان پر آپ گئے، میرے آقا فرماتے میں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے تھے۔ ہر آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نبی سے ملاقات کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات کی اور ان نبیوں نے وہاں میرے آقا کا استقبال کیا۔ کہیں دہن کے گھوڑے دوڑاؤ تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے، خیالات اور اپنی عقل کو دوڑاؤ گے تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے۔ مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رسول سارے نبیوں کی امامت کر رہے تھے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر مل رہے تھے۔ بات تو ہے نا؟ ہاں، تو مجھے تو ظاہر واضح کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں یقیناً مسجد اقصی میں امامت میرے آقا کر رہے تھے، نبی اقتداء کر رہے تھے، اور آسمانوں میں بھی انبیاء پہنچے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ، اب یہاں کہیں ایسی تو بات نہیں کہ حضور کی رفتار دھیمی ہے اور دوسرے نبیوں کی رفتار اور تیز ہے، وہ پہلے پہنچے ہوئے ہیں حضور سے۔ یہ خیال آئے گا، کوئی یہ سوال کرے گا دوسرے رسول تو میرے نبی سے پہلے پہنچ گئے تھے آسمانوں پر، حضور تو بعد میں آئے۔ میرے عزیز، یہ سفر کو تمہیں سمجھنا ہوگا۔ یہ سفر عام سفر نہیں ہے، عام سفر نہیں ہے۔ یہ سفر ایسا ہی ہے جیسا کوئی دولہا اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ دولہا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے اس سفر کو، دیکھتے ہیں آپ جیسے ہی آپ دولہا بنے، ہمارے ہاں گھوڑوں اور گھوڑیوں کا رواج تو ہے نہیں، یو پی وغیرہ میں آپ جائیں گے تو آج بھی دولہے گھوڑی پر بیٹھتے ہیں سنور کر کے۔ ہاں، آپ وہ گھوڑی پر بیٹھتے ہیں اور آپ یہاں گاڑی پر بیٹھتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ جیسے ہی دولہا سج کر سنور کر تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بھائی بہن۔ گھر سے جب دولہا رخصت ہو رہا ہوتا ہے، گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے، اور جب دولہا بہت خوبصورت لگتا ہے، ماں کہتی ہے سبحان اللہ، باپ کہتا ہے سبحان اللہ، بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہنا بھی چاہیے، اللہ اس کو نظر سے محفوظ رکھے۔ دولہے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں۔ اب میرے عزیز، اس سفر کے شروعات میں دولہا جب تیار ہوتا ہے تو رشتہ دار اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھائے گئے اور مسجد حرم میں آپ کا سینہ پاک دھویا گیا اور آپ کو سواری پر بٹھایا گیا، اب یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں تھی، اور آپ کے بھائی نہیں تھے، بہنیں نہیں تھیں۔ اب یہاں اس دولہے کو کون کہے؟ سواری پر بیٹھا ہے۔ تب ہم نے قرآن کے 15ویں پارے کو پڑھا، اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ پارہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، کوئی اور نہیں کہے گا محبوب، تمہارا خدا کہے گا سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں سوار کرایا ہے۔ یہ اور شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ ہم گاڑی پر گھوڑے پر بیٹھیں، رشتہ دار سبحان اللہ کہیں، میرا نبی اگر سواری پر بیٹھے تو اللہ سبحان کہے، ان کا خالق خود کہے سبحان الذی۔ یہ سفر جو ہے باراتی اور دولہوں کا ہے۔ کبھی آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر بھائی بہن سب تو دیکھ رہے تھے گاڑی پر بیٹھنے کے بعد، لیکن جب دولہا حال میں پہنچا ہے تو وہاں دیکھا یہی بھائی یہی بہنیں سب پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولہے کا استقبال کرنا ہے۔ یہ سفر دولہے کا استقبالی سفر ہے۔ یہی میرے عزیزو، جب میرے آقا معراج کے سفر میں تھے، یہاں امامت تو کی مسجد اقصی میں، خطبے تو سب کے سنے، لیکن جب آسمانوں پر پہنچنا تھا تو حضور کا جو گھوڑا تھا، براق ہے، وہ دھیمی رفتار سے چل رہا تھا جیسے دولہے کی سواری چلتی ہے۔ اور انبیاء پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ نبی سے زیادہ رفتار رکھتے ہیں، اس لیے پہنچے تھے کہ دولہے کا انہیں استقبال کرنا تھا۔ یہ سفر کی حکمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان، آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی۔ قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سفر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی،
دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد جبرائیل امین نے کہا اب جائیں، آپ کا سفر ہے، جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکان۔ لامکان کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا۔ جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے۔ حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکا کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں۔ اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا، وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیتیں، کان قاب قوسین او ادنا۔ قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے، فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے۔ کون یہ؟ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پھر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب وہ 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چیونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔